سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے۔ 7ویں پارے کے اختتام پر ہم نے جو آیتیں سماعت کی اس میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین مکہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہمیں تو وہ نشانی ملے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ان مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبروں سے نکل کر ان سے مردے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے، اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی کہ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ تو ان کے مطالبات صرف ضد کی وجہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزات دکھائے ہیں اور جو قرآن مجید فرقان حمید پیش کیا ہے، اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن پاک کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر ہر شخص کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہوگا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب جو یہ مطالبات کرتے ہیں صرف ضد کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مطالبات کرتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، وہ نشانیاں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اگر مرنے کے بعد بت پرستی کا کوئی عذاب ملتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو قبروں میں مردے ہیں قبریں کھل جائیں، مردے قبروں سے نکلیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ بت پرستی کے یہ نقصانات ہم نے قبر میں دیکھے ہیں۔ فرشتے اتریں اور وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ ارشاد فرمایا گیا یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور ایمان کی توفیق دے تو وہ اللہ کی مشیت ہے، ورنہ ان کے حال یہ ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے محسوس نہیں ہوتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیے، شیاطین الانس والجن، انسانی شیطان اور جنات میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو خفیہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور چال بازیاں سکھاتے ہیں۔ زخرف القول، بناوٹ کی باتیں، غروراً، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی گئی کہ آپ رنج نہ کریں، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انسانی شیطان اور جنات میں سے سرکش جنات یہ نبی کے دشمن بن گئے
اور انہوں نے ایک دوسرے کو مختلف قسم کی ہیلے، تدابیر اور چالیں سکھائیں، اور سب نے مل کر نبی کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جس طرح وہ دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے، تو آپ کے دور کے جو شیطان ہیں وہ بھی دین اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں قابل غور بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطان اور سرکش جنات کو دشمن بنا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور محض نہ بنایا، انسان کو اور جن کو۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دیتا اور ان کی طاقتیں سلب کر لیتا تو یہ انسانی شیطان کچھ نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں راستوں کو واضح فرماتا ہے۔ جو حق پر چلتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور جو باطل پر چلتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو پتھر کی طرح، انسان یا جن کو مجبور محض نہ بنایا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ چاہتا تو وہ گناہ نہ کر سکتے، وہ چاہتا تو ان کے ہاتھ پر فالج پڑ جاتا، اگر گناہ کی طرف بڑھتے تو اوپر سے آسمان سے بجلی گر جاتی، لیکن اس کی مشیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی شیطان جتنے بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، سب انسانی شیطان ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لگائے، وہ بھی انسانی شیطان ہے۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں، اس آیت میں وہ بھی مراد ہیں۔ اور غرورن سے مراد یہ ہے کہ جب انسانی شیطان اور جنات میں سے جو شیطان ہیں یہ ایک دوسرے کو وسوسے دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ دھوکے ہوتے ہیں۔ آپ صرف اتنی مثال سمجھ لیں کہ آج ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اگر اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی تو وہ آخرت کو ترجیح دیتا اور گناہ نہ کرتا۔ تو وہ دھوکے میں مبتلا کرنے والے کئی انسان ہیں اور کئی شیاطین ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے، اللہ انہیں مجبور کر دیتا، ان کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے، ان کے ہاتھ پاؤں جام ہو جاتے، مگر اس کی مشیت ہے کہ اس نے مہلت عطا فرمائی۔ فَذَرْهُمْ، پس انہیں آپ چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں ان بہتان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، انسانی شیاطین اور سرکش جنات کو یہ جو اختیار دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان وسوسوں کی طرح جھک جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان وسوسوں سے خوش ہوں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ گناہ کریں۔ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وہ گناہ جو انہیں کرنے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کا یقین آخرت پر نہیں ہوتا اور جس کے ذہن میں تصور آخرت اور اللہ کا خوف نہیں، وہ شیطانی باتوں کی طرف جھکتا ہے، اور جس کے دل میں یہ تصور ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ تصور غالب آ چکا، وہ شیطانی وار سے بالکل بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے۔